Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون اے میرے بندو آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی تم غمزدہ ہوگے جو ایمان لے آئے ہماری آیتوں پر اور مسلمان ہو گئے۔ جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں، تمہاری عزت کی جائے گی، ان کے پاس سے سونے کی رکابیاں اور آب خورے گزارے جائیں گے، اور اس میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جس کا دل چاہے اور جو آنکھوں کو بھلی لگیں، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہو گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں جس سے تم کھاؤ گے۔ یقیناً مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ وہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ اس میں مایوس رہیں گے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب نشانیاں پیش کی اور کہا کہ میں حکمت کی بات لے کر آیا ہوں، تمہارے سامنے تمہارے اختلاف والی ساری باتیں کھول کر بیان کروں گا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے وہ سب واضح کر دوں گا۔ اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو، کیونکہ اللہ ہی میرا معبود ہے، تمہارا بھی معبود ہے، اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو قوم نے اختلاف کیا، آپس میں وہ جھگڑ پڑے اور ان میں فرقے بن گئے، ان کے 72 فرقے بنے، یہودیوں کے 71 فرقے تھے اور اس امت کے گویا 73 فرقے بنے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو جو ظالم ہیں ان کے لیے بربادی ہے جس دن کے دردناک عذاب آئے گا، کیونکہ ان کو صرف اسی بات کا انتظار ہے کہ قیامت ان کے اوپر اچانک آ جائے، اور جب قیامت آئے گی تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ جو آپس میں دشمنان اسلام اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں، یہ کل ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ البتہ جو مومن ہیں، متقی ہیں، وہ اس دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب یہ گویا آخرت کا ذکر چھڑ گیا، تو آخرت جب قائم ہوگی اس دن ندا لگانے والا اللہ کی طرف سے ندا لگائے گا کہ اللہ کا اعلان ہے، اے میرے بندو، آج نہ تمہارے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم رنجیدہ اور غمزدہ ہوگے۔ اس دن کا جو منظر ہوگا اور اس کی جو حولناکی ہوگی
اس ہولناک منظر کو دیکھ کر ہر آدمی پریشان ہوگا اور اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بہت مایوس ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا پہلے کہ میرے بندو، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، نہ تمہارے اوپر کوئی غم ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے تمام کے تمام لوگ وہ پر امید ہو جائیں گے، ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب کوئی مایوسی نہیں ہے۔ ہر طبقے کے، ہر مذہب کے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے بھی وہ گویا پر امید ہو جائیں گے کہ اب اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ گویا کہ ایک اعتبار سے ان کو سکون ملے گا اور وہ جو خوف تھا وہ خوف دور ہوگا، لیکن فوراً ہی اعلان ہو جائے گا۔ اس سے مراد میرے وہ بندے ہیں جو ہماری آیتوں پر، ہماری باتوں پر ایمان لے آئے، جو اللہ نے پیغام بھیجا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی، آخری پیغمبر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام جو بھی پیغام لے کر آئے، اس پیغام کو جس نے مانا، جس نے اپنے دور کے، اپنے زمانے کے نبی کی بات مانی، اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن ہے۔ تو جو مومن ہے، جو ایمان لانے والے ہماری آیتوں پر، ہماری باتوں پر، اور وہ مسلمان رہے، مطیع فرما بردار رہے، ان کے لیے اعلان ہے کہ آج تمہارے اوپر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ اب یہ جتنے ہوں گے تمام کے تمام اللہ کے بندے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، پھر وہ مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو اللہ کے اوپر یقین تھا ہی نہیں۔ اور یہاں پر بندش لگا دی گئی، ایک اعتبار سے قید لگا دی گئی کہ اللہ کے وہ بندے بے خوف ہو جائیں، وہ کیا بولتے ہیں کہ غمزدہ نہ ہوں، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے۔ اب ان کو حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، وہاں تمہارا اکرام کیا جائے گا، عزت کی جائے گی، اور ان کے سامنے سونے کی رکابیاں، تشت اور آبخورے، کٹورے اور پیالے یا گلاس پیش کیے جائیں گے۔ اس میں انسان کا جو دل چاہے، انسان کا جو دل چاہے، جنتی کا جو دل چاہے گا وہ چیز اس کے اندر موجود ہوگی، اور نگاہوں کو جو بھلی لگے وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بہت سے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں گھوڑے بہت پسند ہیں، تو کیا جنت میں گھوڑے بھی ملیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکم فیہا ما تشتہیہ الانفس، ارے بھائی تمہیں جنت میں جانے کے بعد جو تمہارا دل چاہے گا وہ ملے گا۔ تم گھوڑے چاہتے ہو تو یاقوت زمرد کے گھوڑے ملیں گے جس پر تم سواری کرو گے اور جہاں چاہو گے پل بھر میں پہنچ جاؤ گے۔ ایک صحابی نے پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہاں پر اونٹ بھی ہوں گے؟ کیونکہ مجھے اونٹ اور اس کی سواری بہت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، جنت میں جانے کے بعد تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا دل چاہے گا، تمہیں اونٹ بھی ملے گا جس پر تم سواری کرو گے اور پل بھر میں جہاں چاہو گے وہ پہنچ جاؤ گے۔ تو ما تشتہی الانفس، حقیقت میں یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے تشت اور اتنے بڑے بڑے کٹورے اب خورے ہوں گے کہ بسا اوقات کہہ لیجئے کہ دنیا کے 70 ہزار پیالے اور کٹورے اور تشت کہہ لیجئے اس کے اندر سما جائے، اتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ اس میں کھانے کے لیے جو انسان کا دل چاہے اعلیٰ قسم کی، یعنی اس میں تو ایسی نفاست اور ایسی لذت ہوگی اور دیکھنے کو وہ چیز ایسی بھلی لگے گی کہ انسان کا دل خود بخود اسے کھانے کو چاہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھوڑا سا مزید اشارہ کیا کہ انسان نے اس میں سے ایک لقمہ اٹھایا اور کھایا، کھانے کے بعد اب اس کا دل چاہا کہ یہاں پر کوئی اور دوسری چیز پیدا ہو جائے، کوئی اور دوسری چیز کھانے کا جی چاہ رہا ہے، تو اسی پلیٹ میں اس کی من چاہی چیز دوسری چیز آ جائے گی، وہیں پر وہی کھانا دوسری چیز میں تقسیم ہو جائے گا، وہ دوسری شکل اختیار کر لے گا، پھر وہ اپنے من پسند چیز جو چاہے گا وہ کھا لے گا۔ یعنی مثال کے طور پر سالن ہے، قورمہ رکھا ہوا ہے، اس کا دل چاہا کہ اسی جگہ پر اب اس نے ایک بوٹی اٹھائی، اس کا دل چاہا کہ اب اس کی جگہ روسٹڈ ہو، تو وہی قورمہ روسٹڈ کی شکل میں آ جائے گا، لو صاحب روسٹڈ کھاؤ۔ اس کا دل چاہا کہ اب اس کی جگہ کوئی ایسی چیز آ جائے کہ پورا مرغ مسلم بھنا ہوا آ جائے، پورا بکرا بھنا ہوا آ جائے، اس کے دل میں صرف چاہت پیدا ہوئی پورا بھنا ہوا بکرا اس کے سامنے موجود، لو صاحب کھاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے عزت و اکرام وہاں پر مومنین کے لیے رکھی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اب تم جنت میں آ گئے ہو تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہو گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا تم کو وارث بنایا گیا، اور یہ وارث اس لیے تم بنے کیونکہ ہم نے جو تمہیں حکم دیا تھا اس پر تم نے عمل کیا تھا۔ اور یہ نہیں، یہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، اب تمہارے لیے بہت سے پھل ہوں گے، ہر قسم کے پھل ہوں گے، وہ بھی ہوں گے، کیونکہ جب کسی کی ضیافت کی جاتی ہے، اور دنیا میں بھی دستور ہے کہ جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے، کوئی اہم مہمان آتا ہے، تو کھانے کا بھی نظم ہوتا ہے، ڈرائی فروٹ کا بھی نظم ہوتا ہے، اور تمام میوے جات اور تمام پھل جو ہوتے ہیں ان میں سے چیزیں بھی لا کے رکھی جاتی ہیں۔ اتنا رکھ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ ایک ایک دو دو چار چار لقمہ سب میں سے لے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا، پورا کھانا بچ جائے گا، لیکن بڑی مقدار میں اس کے سامنے لا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو وہاں تو اللہ کے یہاں تو جو اعزاز ہوگا وہ تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں جس میں تم کھاؤ گے۔ اب اس کے بعد اب مجرموں کا ذکر ہوتا ہے کہ مجرم جو ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، اللہ نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ بھیجا اس کا انکار کیا، جو فرمان، جو کتاب، جو پیغام اللہ نے بھیجا اس کا انکار کیا، تو وہ مجرم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب جہنم کا عذاب ایک تو ان کے اوپر ہلکا نہیں ہوگا کہ اگر وہ سوچیں کہ عذاب ان کے اوپر سے ہٹا لیا جائے اور عذاب تھوڑا سا کم کر دیا جائے، تو عذاب کبھی بھی کم نہیں ہوگا، بلکہ عذاب ان کا بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے وہ اس میں مایوس ہو چکے ہوں گے۔ یعنی اگر ان کو تھوڑی سی امید بھی ہو کہ چلو عذاب آج ہو رہا ہے، آج نہیں تو کل یہ عذاب ختم ہو جائے گا اور ہم کو اس سے نجات مل جائے گی، تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بھی وہ مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ عذاب ایک تو ہلکا نہیں ہوگا، اور دوسرے کہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے، تو مایوس ہو چکے ہوں گے۔ اللہ نے اس کی وجہ بتائی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے ظلم کیا۔ تو ظلم یہاں پر اصل معنی میں ہے یعنی انکار کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، غیر اللہ کی عبادت کی، پھر اس کے علاوہ ہر وہ عمل جس سے اللہ ناخوش ہو، ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ ظلم کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلائے گا؟ وہ ظلم کہلائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ ظلم ہے۔ تو ما ظلمناہم، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ انکار کر کے انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اس وجہ سے یہ سارا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جائے گا، اور وہ عذاب سے کبھی دور نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو مجرموں سے محفوظ رکھے، اور ان متقیوں اور جنتیوں میں داخل فرمائے جن کا اعزاز ہوگا، اور اللہ کے یہاں جنت میں وہ تمام چیزیں پائیں گے جس کا ان کا دل چاہے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک